ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم کبھی قرضوں کو خیر بات کہہ سکتے ہیں، اور کیا کیا اچیومنٹس ہمیں رکھنی چاہیے مد نظر اور ٹارگٹس کہ جس سے ہم اس بھنور سے باہر نکل آئیں؟ جی بالکل، ہم یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن میں 3-4 باتیں آپ کو کہوں گا جو فائنانس منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی کی ہیں، بات کی ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کی طرف جانا بھی ہے تو انرجی سیکٹر جس قسم کا پاکستان میں ہے اس کے ساتھ آپ ایکسپورٹس میں نہیں جا سکتے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انرجی سیکٹر کو آپ ٹھیک کریں۔ اور فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہم نے کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ کے تمام لوازمات پورے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم اس میں جائیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کیوں نہیں گئے؟ اگر کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ ہوتی ہے جس میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور حکومت کا دخل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور یہ لاسز اور یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور بجلی ہمیں سستی ملتی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آتی ہے، تو ڈیلے پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیز تو آج سے 5 سال پہلے ہونے کی بات تھی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ہم نے منسٹریز، بہت سی منسٹریز کو مرج کیا اور 6 منسٹریز کو اور ڈپارٹمنٹس کو رائٹ سائز کیا، تو کیوں نہیں کیا بھائی؟ وہ آپ 18ویں ترمیم کو تو آئے ہوئے اب 15 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک ہم 18ویں ترمیم کے مطابق جو چیزیں پروونسز کو گئی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے ابھی تک؟ اس کا کیوں نہیں بند کیا؟ اس سے جو بچت ہوتی ہے وہ ہم بچت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ تیسری بات یہ ہے کہ ڈی ریگولیشن کی جو ضرورت ہے کہ ہر این او سی کلچر ہے اس کو ہم نے کیوں نہیں ختم کیا؟ یہ تو اسٹروک آف دا پین چیزیں ہیں نا جو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم پوائنٹس ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کی یہ بات وزیر خزانہ صاحب سنیں اور وہ تھوڑا ایکسپلین بھی کریں۔ خاقان نجیب صاحب کوئکلی پلیز بتائیے گا، واٹس یور ٹیک؟ یار مائی ٹیک اس کہ یہ ساری چیزیں تو سال میں چلتی رہیں گی۔ آئی تھنک بجٹ میں تھوڑا سا پھر دیکھ لیں کہ ایک راہ دکھا دیں کہ کارپوریٹ ٹیکس جو ہے اس نے اگلے 5 سال میں کیسے پلے آؤٹ کرنا ہے، جیسے کہ آپ ٹیرف ریفارم پہ دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے۔ دوسرا، ابھی میں ریمیٹنس دیکھ رہا تھا، 35 ارب ڈالر کی ریمیٹنس لگ گئی ہے 11 ماہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 7.5 لاکھ پاکستانی باہر گیا ہے، we've lost higher professionals also۔ سو اگین تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو ہائر بریکٹ ہے اس میں اگر تھوڑا اور روم کریٹ کیا جا سکے، یہ نج کرے گا کہ پاکستانیوں کو ٹو اسٹے ہیئر۔ جی ایس ٹی ضرور 18% پہ اکراس دا بورڈ لگنا چاہیے، ایگزیمپشنز ختم ہونی چاہیے، بٹ اب سوچنا شروع کریں کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ نیچے آئے تاکہ ہم 18 سے 16 کی طرف کس طرح موو کریں گے۔ اور آخری بات سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ میں قوم کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور آپ ضرور پروگرام کیجیے گا اس پہ۔ پاکستان کا اس دفعہ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 1000 ارب ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا۔ صرف پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 1100 ارب ہے، سندھ کا 950 سے پلس ہوگا، پورا جو 4 پروونسز ہیں وہ 2800 ارب کا بجٹ دینے جا رہی ہیں۔ سو اٹ از ٹائم فار پروونسز ٹو گیئر اپ آن ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ پاورٹی، سو دیٹ جو فسکل فریم ورک جو ہمارا فیڈرل کا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو اور ہم پنجاب اور باقی پروونسز تینوں جو ہیں ان پہ یہ بوجھ شفٹ کریں جو سبجیکٹس آلریڈی ان کے پاس ہیں۔ سملر جسٹ لائک ڈاکٹر سلمان شاہ سیڈ، مجھے بتائیے گا ہمایوں اختر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں میں دو آخری پوائنٹس، بڑی بات ہوتی ہے جی ایف پی آر کو، مجھے کوئی ساتھی کہہ رہے تھے جی کہ نئی ایف پی آر بنا دیں، میں نے کہا جی وہ سی بی آر سے ایف پی آر بنی تھی، ایف پی آر سے ڈی پی آر کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے ان میں دو چیزیں کریں۔ ایک تو دیکھیے ایف پی آر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جدھر ٹیکس لگے گا تو وہ وصول کرے گا۔ اگر آپ نے اپنی بیشتر اکانومی پر ٹیکس ہی نہیں لگایا ہوا تو ایف پی آر کو آپ کیا بلیم کرتے ہیں؟ اب جہاں کلیکشن کا تعلق ہے آپ 2 چیزیں کریں ایف پی آر میں، صحیح معنوں میں ڈیجیٹائزیشن کریں اور ڈسکریشنری پاور ختم کریں۔ ڈسکریشنری پاور ختم کریں، یہ 2 چیزیں اگر آپ ایف پی آر میں کریں گے تو ایف پی آر بہت، ورنہ وہ ہماری طرح ہے جی، ایف پی آر میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور اتنے اچھے لوگ نہیں بھی ہیں باقی معاشرے کی طرح، سارے تو نہیں اس میں، سارے فرشتے تو نہیں بستے نا جی ادھر۔ جی ہاں، باقی رہ گئی جی ایگریکلچر ہماری نیگیٹو جا رہی ہے، اور میری نظر میں
میری نظر میں مدر نیچر چلاتی ہے ایگریکلچر اس ملک میں. پالیسی تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی اس ملک میں. لیکن بہرحال پالیسی کی بات میں سن رہا ہوں, میں سن رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب پالیسی ان کی ٹیم اب ایک لا رہی ہے, اچھی بات ہوگی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, میں سپورٹر ہوں ڈی ریگولیشن کا. دیکھیں رائس اور میز ڈی ریگولیٹ ہیں, کراپس بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, میں سپورٹر ہوں. لیکن آپ نے ویٹ کو ڈی ریگولیٹ کیا ہے, آپ ایسے کریں, بہت بڑی فصل ہے, فارمر پس کیا پچھلے 2 فصلوں میں پس کیا ہے, آپ ذرا فارمر کے ہاتھ پہ سبسڈی پہنچائیں, باقی ساری ایگریکلچر سبسڈی ختم کر دیں, فارمر کے ہاتھ میں سبسڈی پہنچائیں. I need you all again تاکہ ہم اسے مزید ڈسکس کر سکیں. تھینک یو سو مچ ہمایوں اختر صاحب, آپ کا بھی, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب تھینک یو سو مچ, اینڈ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کوئکلی ناظرین 20 سیکنڈ میں بتاؤں گی, 72 کروڑ تھا, 86 کروڑ ہو گیا ہے. پی ایم ہاؤس کی تزئین و رائش کا بجٹ, قومی اسمبلی کا 14 ارب ہو گیا ہے, 9 ارب روپے سینٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. اب اندازہ کریں کہ زراعت کے لیے 4 ارب روپے ہیں, آپ کی تعلیم کے لیے 18.5 ارب, اور صحت جو بہت امپورٹنٹ ہے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پس گئے ہیں, مر گئے ہیں, برباد ہو گئے عوام, لیکن مزے میں ہیں حکمران.